صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا رفیع الذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بلند ذکر والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ان سب سے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عہد لیا، اور پھر ان سب انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی ظاہری زندگی میں سید عالمین جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کریں گے. ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ پاک میں عرض کیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. ناظرین کہ ہم آج کا ہمارا موضوع، یہ سارے ایمان افروز موضوع ہوتے ہیں، لیکن آج عاشقوں کے لیے ایک خاص موضوع جو ہے آج کا ہماری ڈسکشن کا، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام، مالک کون و مکان، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. ناظرین کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ الموتی وانا القاسم. حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہیں، شارع بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور پھر مجھ کو سونپ دی گئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو خزانے مجھے عطا کیے گئے، ایک سرخ تھا اور ایک سفید. اور مشکات کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو یہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں. نظر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرواتے ہوئے جنت عطا کر دیں. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو استن حنانہ خشک اپنے عاشق وہ لکڑی کے تنے کو جنت میں لگا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی انگلی کا اشارہ فرمائیں چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور سورج کو اشارہ فرمائیں تو وہ پلٹ آئے، اور آپ کے دست اقدس سے پانی کے چشمے بھی جاری ہوئے، دودھ کے چشمے بھی جاری ہوئے. اور وہ جو امام احمد رضا نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ کیوں جناب ابو ہریرہ، کہ ایسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ناظرین اکرام، وہ کھانا جو 8 کے لیے بنے اس کو 60 کھا لیں. سید عالمین کا دست اقدس اگر کسی جگہ کو کسی کپڑے کو چھو جائے تو اس کو آگ نہ لگے. آپ اشارہ فرمائیں، درخت چلنا شروع کر دیں. آپ کے دست اقدس اٹھ جائیں تو بادل برسنا شروع ہو جائیں. سیدنا بلال حبشی کو مسجد نبوی میں سردی لگ رہی ہو، صحابہ کم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں تو موسم بدل جائے، سردی کے دنوں میں پسینے آنے شروع ہو جائیں، آپ کے لبائے مبارک سے الفاظ نکلے ہوں تو ایسے جیسے ہیٹر لگ گئے. ناظرین کرام، بادل آپ کے تابع فرمان
جانوروں کو آپ زبان عطا کر دیں، جناب انس کے باغ سے صرف گزر جائیں تو سال میں 2 مرتبہ پھل آنا شروع ہو جائیں۔ اپنے دخت اقدس سے سلمان فارسی کے باغ میں ابھی چھوٹے سے پودے لگائیں، وہ فوراً پھل دینا شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن کو کھاری پانی میں ڈالیں تو اس کو شہد سے زیادہ شیریں کر دیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی پہ لگے، سام کا زہر جاتا رہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھ میں لگ جائے تو ان کی آنکھ درست ہو جائے۔ بڑی اچھی کسی نے بات کہی تھی کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی اپنا نوری صاحب، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، واہ واہ واہ، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، حسن رضا خان بریلوی جی، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے جتنا زوردار انٹرو دیا ہے، میں بار بار سوچ رہا تھا کہ میں اپنا کاغذ لپیٹ کے پاکٹ میں ڈال دوں۔ نہیں، میں نے تو اشارے کیے، مقصد یہ تھا کہ یہ ایک لائن طے کر دی ہے، 25-30 پوائنٹس لکھے ہوئے، تو میں آپ کو سنتا تھا ادھر دیکھتا تھا، آپ کو سنتا تھا ادھر دیکھتا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہی کام ہم نے مل کے بھی کرنا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ مجھے آپ نے چونکہ آغاز میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اشعار پڑھے تو مجھے بھی ان کے بڑے خوبصورت نعتیہ اشعار یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے کریم آقا کے حضور میں اپنا خراج عقیدت اس طرح پیش کیا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ واہ واہ واہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، اور یہ شعر خاص طور پہ ہمارے عقیدے کی جان ہے اور ہر صاحب ایمان کے ایمان کی جان ہے، سبحان اللہ، کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ان سے ملا جی، ان سے نہیں، بے شک بے شک، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ جو آپ نے حدیث پاک اپنے انٹرو میں ارشاد فرمائی ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں غیر صاحب اسے کاؤنٹ کر رہا تھا، 8 بار صحیح بخاری میں ہے، 8 بار صحیح مسلم میں اللہ ریپیٹ ہوئی ہے، یعنی 16 بار سبحان اللہ، متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ اور اس کے جو مختلف الفاظ ہیں نا، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہیں حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، کہیں حضور نے فرمایا انما جعلت قاسما واللہ یوتی، کہیں حضور نے فرمایا انما بعثت قاسما واللہ یوتی۔ مطلب اور ایک حدیث میں لفظ ہیں کہ صرف بنایا ہی نہیں ہے بلکہ اقسم بینکم، میں تمہارے اندر تقسیم کرتا ہوں، میں تمہارے اندر تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پہ میں ناظرین کے لیے چاہتا ہوں کہ آغاز میں ہی یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ہمارے ہاں کم علمی کے باعث، نادانی کے باعث قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے محدود سے معنی لے کے ان پہ عقائد کی بنیاد رکھ لی جاتی ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک
کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے کہ ساری کائنات اور بادشاہتوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. ٹھیک, رک نہیں گئی آیت یہاں پہ, بلکہ اگلا لفظ ہے تؤتی الملک من تشاء, وہ جسے چاہتا ہے یہ بادشاہتیں عطا کرتا ہے. اور یہاں عطا کا عالم کیا ہے؟ انا آتیناک الکوثر. یہاں عطا کا عالم کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہاں عطا کا عالم یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. لہٰذا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ مالک ہے حقیقی معنوں میں, کہ وہ اس میں کسی کا محتاج نہیں ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک کونین ہیں, مالک کون و مکان ہیں, اللہ کی عطا سے. اللہ کی عطا سے آپ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی, تو میں 3 مختلف کتابوں سے صرف 3 جملوں میں ہی وہ ورژن ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم میں ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور خوش ہوئے اور کہا کس نے پانی رکھا؟ کروا رہے تھے وضو کروا حضرت ربیعہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کے فرمایا سل یا ربیعہ, اے ربیعہ مانگ, کیا مانگتا ہے؟ اچھا, یہی لفظ سنن نبی داؤد میں جا کے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ ہے, حضور نے کہا سلنی, مجھ سے مانگ, کیا مانگتا ہے. یہی ورژن مسند احمد میں جا کے ایک اور لفظ کے اضافے کے ساتھ ہے سلنی اوتیکا, مانگ مجھ سے میں تمہیں ابھی عطا کرتا ہوں. اور قربان جائیں, اگر مسند احمد کو ہی پڑھے نا تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کا کوئی موقع مل سکتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ابھی ہوگا, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ مجھے عطا کر سکتے, ہاں مشورہ کر لو. اگلے دن آ کے حضرت ربیعہ نے کہا حضور اسألک مرافقتک فی الجنہ, آقا جنت میں اپنی غلامی کا شرف عطا فرما دیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ہوگا, نہیں, آپ نے فرمایا آوا غیر ذالک, ربیعہ یہ عطا کر دیا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ لو. واہ ڈاکٹر تنولی صاحب, کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, سبحان اللہ, اور محبوب کیا مالک و مختار بنایا. سبحان اللہ. گائی صاحب آپ نے بات کنجی سے شروع کی تو مجھے قرآن مجید کا ہے مبارکہ یاد ہے, ارشاد ربانی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ, اللہ کے پاس ہے غیب کی چابیاں. ٹھیک. ایک اور جگہ ارشاد ہوا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. اہل معرفت فرماتے ہیں کہ چابیوں کا ذکر, کائنات کی چابیوں کا ذکر قرآن مجید میں یہ 2 مقامات پہ آیا ہے. ایک جگہ پہ مفاتح, ایک جگہ پہ مقالید. مفاتح میم اور ہا پہ ختم ہوتا ہے, پہلے میم ہے پھر ہا ہے. مقالید میم سے شروع ہو کے دال پہ ختم ہوتا ہے, اسے ملائیں تو محمد بنتا ہے. کائنات خزانوں کی چابی حضور کی ذات مبارکہ کے دست اقدس میں. تو تبھی ارشاد فرمایا کہ مجھے کنجیاں دے دی گئیں. اچھا, اب بھائی صاحب دیکھیں کہ جو بنیادی عقیدہ ہے جس طرف آپ اور علامہ صاحب اشارہ فرما رہے تھے, بات یہ ہے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ کیا وہ آپ کوئی سپوزڈ چیز ہوتی ہے, کسی چیز کو آپ ایزیوم کر کے کرتے ہیں, یا وہ کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ دنیا کے عقائد میں اور اسلام کے عقیدے میں ایک فرق ہے. دنیا بھر کے عقائد ڈیولپ ہوئے بتدریج, مائتھولوجی سے, تصورات سے, جیسے بھی. اسلام کا عقیدہ حقیقت پہلے ہے, معنی بعد میں جاتا ہے. وہ از خود ایک حقیقت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی شان کو آپ دیکھنے لگتے ہیں, سمجھنے لگتے ہیں, تو اس کا پہلا مستند ترین سورس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. یہی پہلو جو آپ کی ذات مبارکہ کا ہے, دیکھیں ارشاد ربانی الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. لوگوں تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان مسخر کیا اور ظاہر اور باطن کی ہر نعمت تم پہ پوری کر دی. اس آیت مبارکہ کا حقیقی مصداق حضور کی ذات مبارکہ ہے. یعنی آپ دیکھیں گا صاحب کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے کہ ظاہر اور باطن کی اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو اس کو درجہ کمال پہ اس کا مصداق کسی کو دیکھنا ہے تو وہ حضور کی ذات مبارکہ ہوگی. سبحان اللہ. ڈاکٹر عقیل, منور میری آنکھوں کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدحا کر دیں, نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غائب صاحب, نبوت کے حوالے سے شعور کامل جب عطا ہو جاتا ہے
تو پھر وہ سوچ جو نبی کریم کی نعوذ باللہ ذات کے حوالے سے کجروی کا شکار ہوتی، وہ کجروی ختم ہو جاتی۔ پہلے شعور نبوت حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب کی قسم جو تجھے حاکم نہ مانے، آقا، بادشاہ، مولا، مالک نہ مانے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات یہ کلیئر کر دی۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی جس عہد میں بھی ہوا ہے، گزشتہ انبیاء کی طرف بھی دیکھیے، جس عہد میں بھی نبی جو تشریف لائے ہیں اس عہد کے حاکم دنیاوی ان پر لازم تھا کہ اس نبی کی اتباع کریں اور اپنے سے بڑا حاکم نبی کو تسلیم کریں۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کب تک ہے، کہاں تک ہے؟ تو پوری کائنات کے جب آپ نبی بن کر آئے اور قیامت تک کے لیے تو اللہ کی عطا سے حاکم مطلق آپ کی ذات ہے۔ سبحان۔ اور دوسری بات دیکھیے جہاں پر کہ نبی کریم علیہ السلام نے احادیث ابھی آپ نے جو فرمائی کہ چابیاں عطا کی ہیں، چابیاں کس لیے عطا کی ہیں؟ نعوذ باللہ کہ اللہ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، محبوب خزانوں کا تو مالک ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے روک لے۔ اور قرآن نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کے حوالے سے یہ واضح کر دیا تھا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، کہ اے ہمارے نبی ہم نے تم کو یہ عطا کیا، جس کو چاہو دو، جس کو چاہو روک دو۔ اور آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے، میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔ ایک حدیث جہاں جہاں تک آپ کی حکومت ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے فرمایا میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی پروفیسر اعظم نوری صاحب، معجزات ہی معجزات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا معجزہ کی ڈیفینیشن سے۔ عربی زبان میں معجزہ کی ڈیفینیشن یہ کی گئی کہ ہی امر خارق للعادہ، یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو سپر نیچرل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ روٹین میٹر میں نہیں ہوتا، خرق عادت، سپر نیچرل چیز ہوتی ہے۔ یؤید اللہ تعالی بہ انبیاءہ، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے۔ اور کیوں مدد کرتا ہے؟ مقرون بالتحدی ان یاتوا بمثلہ، یہ چیلنج ہوتا ہے مخلوق کے لیے کہ اگر تم اس ہستی کو نہیں مانتے تو پھر جیسے یہ کمالات ظاہر کر رہا ہے ویسے کر کے تو دکھاؤ، ویسے کر کے تو دکھاؤ۔ تو میں یہ ڈیفینیشن میں نے اس لیے رکھی تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ انبیاء کی صف میں جو سب سے نبی نیچے درجے میں ہے یہ اس کی شان ہے، اور جو سید الانبیاء ہیں ان کے معجزات اور کمالات تو اتنے زیادہ ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو ان کو نام دیا نا، وہ رکھا یا ایھا الناس، مومنین کو نہیں کہا بلکہ پوری نسل انسانی کو کہا کہ قیامت تک آنے والوں انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، جو میرے محبوب پاک علیہ السلام ہیں یہ برہان ہے، برہان یعنی اللہ کی وہ کامل دلیل ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے، معجزہ ہی معجزہ ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی بات کی تو میں مختصراً قرآن کا چیلنج جو ہے وہ 4 سٹیپ میں ہے، ٹھیک ہے، اور آج تک اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا، ٹھیک ہے۔
قرآن نے پہلے سٹیپ پہ کہا. میں یہ چاروں سٹیپ آپ سے سنوں گا. تنولی صاحب سے ذرا دو ہاتھ میں کرو. جی تنولی صاحب معجزہ کہتے کسے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بہت شکریہ, بڑا اچھے انداز سے اس کا تعارف کروا دیا قبلہ نوری صاحب نے. عرض یہ ہے کہ انبیاء کرام کو جب معجزہ عطا کیا جاتا ہے تو وہ دلیل کس طرح بنتا ہے انسانیت کے لیے. ٹھیک ہے. ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام اسباب پہ قائم ہے. ٹھیک. عالم اسباب ہے. عالم اسباب ہے, کاز اور ایفیکٹ پہ قائم ہے. ٹھیک. بغیر کسی سبب کے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ٹھیک. ہر سبب کا ایک نتیجہ ہے. ٹھیک. اور وہ نتیجہ اگلے نتیجے کا سبب ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, بجلی آ رہی ہے یہ سبب ہے تو بلب جل رہے ہیں یہ نتیجہ ہے. بلب جل رہے ہیں سبب ہے تو روشنی پھیل رہی ہے یہ نتیجہ ہے. ٹھیک. روشنی پھیل رہی ہے سبب ہے تو اس کے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے. ٹھیک. یعنی ہر سبب اگلے نتیجے کی بنیاد ہے. ٹھیک. تو پوری کائنات ظاہر اسی طرح اسی پہ چل رہی ہے. اگر یہ اسباب اور نتائج کا جو نظام کاز اور ایفیکٹ معطل ہو جائے تو دنیا کا نظام رک جائے. ٹھیک. پانی کا کام گیلا کرنا ہے, اگر وہ یہ چیز چھوڑ دے تو دنیا کا کیا اثر ہو. ٹھیک. آگ کا کام جلانا ہے وہ چھوڑ دے تو کیا اثر ہو. ٹھیک, سمجھ گیا. معجزہ اس چیز کا نام ہے کہ اسباب و علل کے قانون کو توڑ دیا جائے. واہ, آگ نہیں جلاتی. اب یہ ایک ایسی چیز ہے غازی صاحب قبلہ کہ جس پہ انسانی عقل تصرف نہیں کر سکتی. واہ واہ. کاز اور ایفیکٹ کو, اسباب و علل کو انسانی عقل توڑ نہیں سکتی کیونکہ کائنات کا نظام اس پہ کھڑا ہے. واہ واہ واہ. اور عقل سمجھتی ہی اس سے ہے, توڑے گی کیسے؟ دیکھیں نا, جس چیز پہ کوئی چیز کھڑا ہو, اسی لیے ہے کہ عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ وہ آگے. غازی صاحب ایک چیز جس پہ کوئی کھڑا ہو, مثلا میں نے لکھنا کاغذ پہ ہے, اب کاغذ ہٹا دے میں لکھوں گا کیسے؟ کیونکہ میرا لکھنا سارا کاغذ کے اوپر ہے, ورنہ میں لکھ نہیں سکوں گا. ٹھیک. عقل سمجھتی ہی اسباب و علل کے ذریعے سے ہے. واہ. جب عقل تو تصور ہی نہیں کر سکتی یہ ٹوٹے گا بھی کبھی. واہ واہ. اس کا مطلب عقل اپنی نفی کر دے, اپنے آپ کو ختم کر دے, تو سمجھے گی کیسے؟ ٹھیک. انبیاء یہ کرتے ہیں, اس کو توڑ کے دکھا دیتے ہیں. واہ واہ واہ. عقل کہتی ہے کہ پانی جو ہے پتھر مختلف چیز ہے. معجزہ کہتا ہے نہیں, پانی کی ضرورت پڑی, فرمایا اضرب بعصاک الحجر, اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ مار. فانفجرت. اب کیا ہوا, پتھر پانی بن گیا. آگے پانی آ گیا, اب پانی سے جان چھڑانی ہے, فرمایا اضرب بعصاک البحر, وہی آیت ہے, چیز بدل گئی. اب اپنے عصا کو پانی پہ مار تو وہ پتھر بن گیا, دریائے نیل جی بالکل خشک ہو گیا. اب عقل یہاں خاموش ہے. ہاں. اب یہ ایسی چیز ہے غازی صاحب کے بلا, میں صرف دو چیزیں عرض کروں گا چونکہ وقت کم ہے. پہلی بات کیا ہے کہ اسباب و علل کا جب نظام ٹوٹتا ہے, اب عقل کے پاس دو راستے رہ جاتے ہیں, سراپا تحیر یا اطاعت. ٹھیک. اگلی بات یہ ہے غازی صاحب, اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جادو بھی تو یہ کر سکتا ہے, فلاں بھی, اس میں ایک فرق ہے. یہ جو خرق کی عادت جس طرف اشارہ فرمایا نوری صاحب کے بلا نے کہ عادت ٹوٹ جاتی ہے, فرق غازی صاحب یہ ہے معجزہ واحد خرق کی عادت ہے, یعنی معمولات سے ہٹ کے معجزہ واحد عمل ہے غازی صاحب جس میں شے کی حقیقت بدل جاتی ہے. ٹھیک. ورنہ شے کی حقیقت نہیں بدلتی. ٹھیک. وہ توہم ہو سکتا ہے, خیال ہو سکتا ہے, اور قرآن مجید سے یہ ثابت ہے. ٹھیک. کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا وہم و گمان ہو, حقیقت نہ ہو. استدراج, وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جو سانپ آ گئے, وہ سارے قرآن مجید انہ یخیل علیہ, قرآن مجید کے الفاظ ہیں, وہ خیال میں ایسے نظر آ رہا تھا. جادو جو ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں, جو 4-5 چیزیں محققین نے گنوائی ہیں, وہ حقیقت شے تک نہیں پہنچتی. ٹھیک. معجزہ حقیقت شے کو بدلتا ہے. ٹھیک. جب معجزہ اس طرح کرے گا تو وہ ہو کے رہے گا. تو انبیاء کو جب یہ تصرف عطا کیا گیا, اب اس سے لازمی ایک نتیجہ نکلتا ہے, یہ وہی ہستی کر سکتی ہے جس نے اسباب و علل کو پیدا کیا, اس کے ماتحت نہ ہو, وہ ذات حق ہے. واہ واہ واہ. اب جیسے اس پہ غور کرے گی عقل تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ یہ مجھ سے اگلی بات ہے, اب مجھے یہاں ماننا ہوگا. اسی لیے جادوگر جو تھے, آپ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو سجدے میں گرے. کس سائنسدان یا فلاسفر نے کہا, میرے اب ذہن میں نام نہیں آ رہا, کہ اس نے کہا کہ جو ہستی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے کائنات کو, چیزوں کا جو خالق ہے, وہ چاہے تو اس کو ادروائز بھی کر سکتا ہے, وہ ڈو کر سکتا ہے تو انڈو بھی کر سکتا ہے. ہمارے ہاں سے ہوا, امام غزالی نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ اسباب و علل جو ہیں یہ حتمی نہیں ہے, اور ویسٹ میں ہیوم نے اس بات کو آگے کیری آن کیا, ڈیوڈ ہیوم نے, وہ کہتا ہے کہ آگ جلاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا, تو ہم مانتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہی ایسے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے درمیان کچھ اور ہوتا ہو, ہم اس کے بارے میں عقل فائنل بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جانتے نہیں. جی بغدادی صاحب
کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا پی پی کے رج گئے. سبحان اللہ. جی غازی صاحب بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے معجزہ کے اوپر, بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بتا دیا کہ وہ چیز جو عقل کو بالکل عاجز کر دے, جہاں پر عقل جواب دے دے, اس کے بعد اگر کوئی امر سرزد ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت ایسے امور کے ذریعے اپنے انبیاء کی تائید فرماتا ہے, ان کی مدد و نصرت فرماتا ہے, اور ایسے امور کے ذریعے اپنے انبیاء کی جو ہیں ان امت کے اندر ان کا جو رعب اور ان کی عظمت کا سکہ جماتا ہے. جس طرح یہاں بات ہو رہی تھی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا یہ فیض آگے ان کی امت کو بھی ملتا ہے. تو اسی طریقے سے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, کہ میری ایک خاصیت یہ ہے کہ مجھے اتنا رعب دیا گیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے میرا رعب لوگوں پہ پڑتا ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ مسیرۃ سنہ, کہ 1 سال کی مسافت سے میرا رعب لوگوں پہ پڑتا ہے. تو اسی طریقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر بھی یہ فیض چلا آ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وہ رعب اور وہ عظمت اور وہ دبدبہ اللہ رب العزت نے مخلوق کے اندر ڈال دیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت, سائنس, عقل, ہر چیز اگر اس پر غور کرتی رہے تو سائنس اور عقل صرف رہنمائی کر سکتی ہے, اس کی حقیقت تک نہیں جا سکتی. ٹھیک. ایک مثال چھوٹی سی کہ ایک عرابی ہیں, یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے, روایت ہے, اور اس کو طبرانی نے بھی روایت کیا, امام بہیقی نے بھی روایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ بنو سلیم کا ایک عرابی تھا, وہ گزر رہا تھا تو دیکھا راستے میں ایک جگہ پہ رش ہے, پوچھا یہ کون ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. تو وہ آ گیا اور آگے کچھ گفتگو کی, اور اس کے بعد ایک لمبی روایت ہے, تو وہ کہنے لگا, جب وہ ساری گفتگو ہوئی تو کہنے لگا کہ میں آپ کو نہیں مانتا, لیکن ایک طریقے سے مانوں گا. اس نے گو, یہ جو جانور ہوتا ہے چھوٹا سا, جی, بغل میں تھا, نکالا اور سامنے پھینک دیا. کہنے لگا کہ اگر یہ گو اس بات کی گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ اس کا یہ پھینکنا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ گو بتاؤ تم کس کی عبادت کرتی ہو. روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو زبان عطا کی, فصیح عربی کے اندر اس نے گفتگو کی جس کو صحابہ نے بھی سمجھا, اور اس نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے, زمین میں جس کی سلطنت ہے. پوچھا میں کون ہوں, بتایا کہ آپ اللہ کے رسول, اس کے آخری نبی ہیں. گویا کہ ختم نبوت کی گواہی صرف انسان ہی نہیں, وہ حیوانات بھی دیتے ہیں جن کی زبان بھی نہیں ہوتی. وہ تو حضرت یافور نے بھی دی تھی, جو آپ کا دراز گوشت جس پہ آپ سواری فرماتے ہیں. اچھا جی اعظم نوری صاحب, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. سیدنا ابراہیم پہ آگ گلزار بنی, کے غلاموں صحابہ بھی آگ گلزار بن گئی. جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, وہ تو انسان کو زندہ کرنا وہ بھی یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے, لیکن یہاں تو لکڑی کو زبان عطا ہوگی, اس کو زندگی مل گئی, وہ بھی باتیں کی, اس نے انانا کے قربان جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غیر صاحب, میں استن حنانہ تو ایک معروف ہمارے ناظرین میں چیز ہے. میں ایک ایسی چیز میں ناظرین کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جس سے یہ معلوم ہوگا کہ جو چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے تصرف میں آتی تھیں, ان چیزوں کی اپنی فیلنگز کیا ہوتی تھی. جیسے استن حنانہ کی فیلنگ تھی, وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن 4 باتیں آپ نے بیان کرنی تھی, میں وہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو چیلنج ہے نا, وہ 4 سٹیپ میں کیا ہے. قرآن مجید کا جو چیلنج ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ جو معجزہ عطا ہوا, اس کا چیلنج جو ہے, وہ باتیں تو کرتے تھے. قرآن نے کہا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین. ہم چاہیں تو یہ اس جیسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں, یہ تو محض اگلوں کی قصے کہانیاں ہیں. جب یہ بات کی تو قرآن نے کہا کہ پھر چیلنج ہے, وَإِن كُنتُم, اس قرآن جیسی ایک کتاب بنا کے دکھاؤ. پہلے درجے پہ اس جیسی ایک بمثل ھذا القرآن, ٹھیک, لا یاتون بمثلہ, اس کا جواب نہیں آ سکا. قرآن نے کہا چلو ہم چیلنج اپنا تھوڑا کم کر دیتے ہیں, فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات, تم اس جیسی 10 صورتیں, یہ 114 صورتیں, تم 10 صورتیں بنا کے دکھا دو. اس کا جواب بھی نہیں دے سکے. پھر قرآن نے کہا اس کو اور کم کر دیتے ہیں, فاتو بسورۃ من مثلہ, 114 صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر, اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو. اس کا جواب بھی نہیں دے سکے. ما ھذا کلام البشر, ما ھذا کلام البشر. لیکن غازی صاحب اس سے اگلی بات سورہ طور میں بیان ہوئی ہے.
قرآن مجید نے کہا نہ تم پورا قرآن بنا سکے، نہ 10 صورتیں بنا سکے، نہ ایک صورت بنا سکے، جاؤ اب چیلنج ہے فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھا۔ ڈاکٹر تنولی صاحب جنگ خندق کا انہوں نے ذکر کیا، کتنے معجزات ہوئے کہ وہ مجھے مصر فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، اور معجزے تو ابتدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کہتی ہے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ جی بھائی صاحب جب آپ حیات پاک کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور آپ کی سیرت پاک کو، تو ہر لمحہ معجزوں سے ہمیں بھرا ہوا ملتا ہے، ٹھیک، لیکن ان سب معجزوں سے جو بڑا معجزہ کون سا ہے، یہ تھوڑی سی ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب قبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس انسانیت کے لیے جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور بقیہ سارے معجزے اس کی تائید میں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے خود پیش فرمایا یہ آپ اللہ رب العزت نے اس معجزے کی تائید میں انسانیت کو بتایا کہ یہ اس کو مانے اور اس کی عظمت کو سمجھیں۔ وہ کیسے؟ بھائی صاحب پہلی بات جس طرف آپ نے اشارہ فرما دیا، کوئی بھی بڑا مصلح اور کوئی بھی بڑا مفکر جو بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں اتنا سچا نہیں ہوتا جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سچا ہونا غازی صاحب قبلہ اتنا بڑا معجزہ ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اصدق الصادقین ہوگا لفظ، کیوں جی؟ یہاں پہ سارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے مخالف نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ سچے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج تک آپ کی سیرت پہ کتنا کچھ لکھا گیا، آپ کے بارے میں کیا کیا، آپ کی ازدواجی زندگی کو، آپ کی دوسری لائف کو، ہر زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، حقائق کو ٹویسٹ کیا۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے سچ نہیں بولا، واہ واہ، پہلی بات۔ دوسری بات غازی صاحب یہ ہے، کوئی کتنا ہی بڑا مفکر کیوں نہ ہو مصلح، اس کا اپنی فکر پہ یقین نہیں ہوتا، ٹھیک درجہ کمال تک پہنچا ہوا۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے اس پہ یقین کا کتنا بڑا عالم ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھیں، بڑا معروف واقعہ ہے غازی صاحب، جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سفر میں ہیں، دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، آرام سب صحابہ چاہتے ہیں، سب صحابی درختوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، ایک درخت کے نیچے آپ بھی تلوار لٹکا کے لیٹ جاتے ہیں۔ ایک کافر ادھر سے گزرتا ہے، ایک شخص تلوار آپ کی پکڑ لیتا ہے، اور آپ جب بیدار ہوتے ہیں تلوار لیے کھڑا ہے، کہتا ہے اب محمد تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کا جو جواب ہے غازی صاحب، میں کہتا ہوں اس جواب کو سننے کے بعد اگر کوئی ختم نبوت میں نہیں کھڑا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ فدا کا بھی و امی یا رسول آپ فرماتے ہیں اللہ سبحان اللہ۔ اللہ، ایسے کہا تھا، کتنا یقین ہے۔ اب غازی صاحب اس جملے کو دیکھیں، جب آپ نے کوئی صفحہ پہ فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، کیا وہ یقین ہے؟ جیسے ہی آپ نے یہ لفظ فرمایا اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، تلوار گر گئی، اور آپ نے تلوار اٹھا لی، فرمایا اب تمہیں کون بچائے گا۔ غازی صاحب یہ جو واقعہ بتاتا ہے، ایک طرف ذات رسالت مآب ہے، سامنے کافر نہیں کھڑا، پوری انسانیت کھڑی ہے جو رسول اللہ کو نہیں مانتی، واہ، یقین محکم ہے یہ، جس کا اتنے حوصلہ ہی نہیں ہے کچھ کہہ کے تو دیکھے۔ اب وہ کہتا کیا کہے، کہنے لگا آپ کریم ہیں، مجھے آپ سے اس نے سلوکی کی توقع ہے۔ غازی صاحب یہ جو یقین ہے، اس یقین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، جب ہم، اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ تم کافر نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے درمیان دو چیزیں موجود ہیں، میرے رسول اور قرآن مجید۔ غازی صاحب دو معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل ہیں، ایک آپ کی ذات پاک اور ایک قرآن مجید۔ اور پھر آخری خطبہ حجت الوداع میں فرما دیا دو چیزیں تھام کے رکھنا، ہاتھ تھام میں، کے رکھنا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ آل بیت آپ صلی اللہ اہل علیہ بیت سے وسلم کی ذات مراد پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نسبت عشقی۔ جی اچھا، آپ کو پتہ ہے ولی میور نے جو لکھا تھا لیٹر وہاں پہ، اس نے لکھا تھا کہ ہمارے راستے کے سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے، اور ان کی امت کی ان سے وہ نسبت عشقی جو ہے، یہ تین چیزیں ہماری بڑی خطرناک ہیں، اور اس کو کوئی ختم نہیں کر جو سکتا۔ ہے اب نسبت عشقی، اب دیکھیں دو چیزیں چلی ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، قرآن مجید جس کو کہتا ہے، اور قرآن سے نسبت عشقی نہیں پیدا ہو سکتی، یہ حضور سے ہی ہوگی۔ جی واہ جی واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں وہ اپنی پہلے والی بات کو ذرا مکمل بھی کر دوں دو جملوں کے اندر، ٹھیک، اور اس کے ساتھ ایک جو اس واقعے کے اندر بتاتے ہیں کہ اس معجزے کے ذریعے جس میں وہ گو کا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، تو جب وہ شخص جا رہا تھا راستے میں تو 1000 بندہ کہتے ہیں کہ سواری پہ سوار ہو کے اور ہاتھوں میں تلواریں لیے آ رہا تھا راستے میں، ان کو میرا بنو سلیم کے ہی لوگ تھے وہ۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں۔ تو اس نے ادھر ہی کلمہ پڑھا اور اس نے کہا کہ وہ سچے اللہ کے رسول ہیں اور میں ان پر ایمان لا چکا ہوں۔
تو کہتے ہیں کہ اس ایک، اور پھر اس نے وہ سارا واقعہ سنایا، تو اس معجزے کی وجہ سے اس 1000 شخص نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تک عرب میں اکٹھے اسلام قبول کرنے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان معجزات کے ذریعے ان کی تائید فرماتا ہے، اور پھر یہ قدرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نبی کو وہ قدرت عطا کرتا ہے کہ جہاں پر عقل انسان کی بالکل عاجز آتی ہے، پھر وہ ایمان لاتا ہے، اور وہ جو یقین اور عشق کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے، ورنہ تو وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہماری طرح کے بشر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جملے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف سے صادر ہونے والے اتنے کثرت سے معجزات جب یہ بندے کے پاس آتے ہیں نا، تو عقل جب عاجز آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے یہ کون سی ہستی ہے جس سے اس طرح کے معجزات صادر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اگر ہو بھی جائے نا اپنا بغدادی صاحب، پھر بھی سلیم فطرت ہو اور جس میں قدرت کا کرم ہو تو پھر ہوتا ہے۔ ہاتھ میں کنکریاں اس کے بولی ہیں، کلمہ پڑھا ہے، اس کے باوجود نہیں ایمان اللہ کی طرف سے ہدایت نے لکھی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ کاروبار میں وسعت کا وظیفہ ہے یہ۔ روزانہ نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رحمانوں کا 298 مرتبہ ورد کرنے سے کاروبار میں وسعت ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، جب میں چاہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہوں کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ جی قاری اصغر منظور۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، عرش کی عقل، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان
ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے جانے مراد اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جانے مراد پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے جانے مراد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم